جب اللہ نے خلیفہ کے خلق کرنے کا اعلان فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ملائکہ جیسی عظیم نوری مخلوق نے خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، پروردگار کسے بنا رہا ہے؟ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ ہمیں بنا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم سبوح قدوس کی تسمیہ پڑھتے ہیں، ہمیں بنا، ہم تیرے عبادت گزار بندے ہیں۔ خالق کائنات نے جملے میں جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ فرشتے ہیں، معصوم مخلوق ہے، اعتراض بھی نہیں کریں گے۔ جب اللہ نے کہہ دیا انی اعلم ما لا تعلمون تو فرشتے ہیں، اعتراض تھوڑی کریں گے، خاموش ہو گئے۔ لیکن خالق نے انہیں تفہیم کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے اس منزل سے بھی گزارا کہ جب آدم خلق ہو گئے، ان کو سجدے کروا لیے، ملائکہ نے سجدے کر لیے، فارغ ہو گئے، تو علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ اور ظاہر ہے آپ طالب علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ تو عدل کے خلاف ہے کہ کچھ طالب علم کو نصاب پڑھا دیا جائے اور کچھ کو سبق نہ پڑھایا جائے اور ان میں امتحان بپا کر دیا جائے، مقابلہ کروا دو ان کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے آدم کو بتایا تھا اور انہیں نہیں بتایا تھا، وہ بھی جانتے تھے، آدم کو بتایا، علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر اللہ نے ان چیزوں کو جن کے نام بتانے تھے انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور ملائکہ سے کہا، قالا انبئونی، تم مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کہہ رہے تھے نا ہمیں خلیفہ بنا، ہم بڑے تسبیح کرتے ہیں، ہم تقدیس کرتے ہیں، ہم تسبیحاں پڑھتے ہیں، ہمیں خلیفہ بنا۔ اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کل دعویٰ کر رہے تھے نا ہمیں بنا، کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو ان کے نام بتاؤ۔ اب ظاہر طالب علم تشریف فرما ہے نا، آپ کے لیے اور آپ کو سمجھانا تو میرے لیے بہت آسان ہے، عام مجمع میں ذرا مشکل ہوتا ہے اس قسم کی بات چھیڑنا۔ ہؤلاء اس میں اشارہ ہے، اور ہؤلاء کے ذریعے ذوی العقول کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جو صاحبان عقل ہو ان کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کلمہ ہؤلاء استعمال ہوتا ہے۔ ھذا، ذالکا، تلکا، یہ دیگر کی طرف بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ھذا الکتاب، ھذا الکرسی، ھذا الجدار، دیوار، کتاب، کرسی، ان میں عقل تو نہیں ہوتا، لیکن ہؤلاء کے ذریعے ان چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو صاحبان عقل ہوں۔ تو میرے لیے آسان ہو گیا نا، اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ذرا ان کے نام بتاؤ نا اگر تم سچے ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی کچھ ہستیاں صاحبان عقل ایسی تھیں جن کا نام بتا دینا ہی سچے ہونے کی دلیل تھی۔ کچھ ایسی ہستیاں سچی تھیں جن کا نام بتا دینے سے بندہ سچا ہو جاتا۔ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو نام بتاؤ۔ کہنے لگے پروردگار لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو بس اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے بتایا تھا، اس سے زیادہ تو ہم نہیں جانتے۔ تو پھر خالق نے کہا یا آدم انبئہم، بھئی یہ بڑا لطیف فرق ہے، ملائکہ سے کہا انبئونی تو مجھے بتاؤ،
لیکن جب آدم سے کہا تو آدم سے نہیں کہا مجھے بتا، کہ انبے ہم، اب تو انہیں بتا، بے اسماء انبے ہم بے اسماء، ان کے نام اب تم بتاؤ، آدم ان کو بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ فقال فاذا، کیا آدم انباہم، جب آدم نے ان کو نام بتا دیے کہ اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے۔ اب ظاہر ہے میں طالب علم ہوں نا، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، مفسرین نے لکھا کہ جب آدم نے بتا دیا نا یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، تو ظاہر ہے نام بتا دیے، تو پھر خالق نے کہا فرشتوں اب سمجھ آئی، میں نہیں کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو،